نماز کے اندر جو آداب ہیں ان میں ایک بات خاص طور پر ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں۔ جو نماز کے فرض ہیں وہ ہر نمازی کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا، یہ پہلا فرض ہے نماز۔ دوسرا فرض ہے قیام، جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی عادت ہے، یہ بھی نماز میں فرض ہے قیام۔ اس کے بعد ہے قرات، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 7 سورت ملاتے ہیں، اسے قرات کہتے ہیں، تو یہ بھی فرض ہے نماز کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد رکوع جو ہے وہ فرض ہے، رکوع کے بعد سجدہ فرض ہے، دونوں سجدے یہ فرض ہیں۔ اور آخری اتحیات جو ہے، اسے آخری قعدہ بھی کہتے ہیں، آخری تشہد بھی کہتے ہیں، آخری اتحیات بھی کہتے ہیں، 3 نام ہے اس کے۔ بعض لوگ تشہد کہتے ہیں، تشہد بڑا غلط لفظ ہے، اصل کیا لفظ ہے؟ تشہد، یعنی آخری اتحیات جو ہے یہ نماز کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور 7واں فرض ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنی نماز کو ختم کرنا اور مکمل کرنا، یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ ایک بھی فرض رہ جائے تو نماز سرے سے ہوتی نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑتی۔ سجدہ سہو جو ہے اس کا تصور کیا ہے وہ تمام نمازیوں کو علم ہونا چاہیے۔ سجدہ سہو 2 وجہ سے کیا جاتا ہے، تیسری وجہ کوئی نہیں۔ ایک وجہ کہ فرض کو تاخیر ہو جائے، فرض کو تاخیر ہو جائے یا واجب رہ جائے، نماز کے اندر ایسا کام جو واجب ہے وہ اگر رہ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ فرض کو تاخیر ہو تب بھی سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہیں۔ جب انسان نماز ادا کرے گا تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ میں 2 مثالیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ رکوع کیا ہے نماز کے اندر؟ فرض ہے۔ سجدہ بھی صرف 2 رکن میں لے رہا ہوں تو تاکہ اس سے میری بات پوری آپ سمجھ جائیں۔ رکوع تو فرض ہے، لیکن رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے۔ سجدہ فرض ہے، لیکن سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو ہر فرض کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی سنت جو ہے اس کا تصور ہے۔ جب آدمی نماز پڑھے تو رکوع میں جائے تو فوراً ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ نماز کا فرض ہے رکوع، اور اس میں جو پڑھ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، یہ میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ادائیگی یہ سنت نبوی نماز کے اندر اس کا تصور جب آئے گا کہ میں حضور کی اداؤں پر عمل کر رہا ہوں، حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا تھا کہ حضور ہم نماز کیسے پڑھیں؟ یہ قرآن شریف میں جو بار بار نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آیا ہے تو ہمیں نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ نماز کے آداب میں سے اونچے درجے کا ادب ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب نماز وہ ادا کرنی چاہیے جو حضور نے ادا کی ہے، جس طریقے پر، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہر فرض کے اندر سنت ہے اور فرض ادا کیا جا رہا ہے، ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ اور ایک تصور غالب ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر جتنی ادائیں ہیں، مثلا یہ سبحان ربی العظیم پڑھنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، قرات کرنا، تحیات پڑھنا، یہ حضور کی ادائیں ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی ادائیں ہیں۔ تو ہمیں اتباع مصطفیٰ یعنی حضور کی اتباع جو ہے، پیروی، وہ ذہن میں آتی ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں کر رہا ہوں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کر رہا ہوں، حضور کی پیروی کر رہا ہوں۔ اس سے نماز کے اندر پھر دل لگتا ہے۔
اگر اس تصور سے نماز پڑھیں تو پھر نماز میں دل لگتا ہے، نماز پڑھنے کا سکون ملتا ہے۔